پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ پالیسی ایڈوکیسی کو پروفیشنلی کیسے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان سٹیپس کو فالو کر کے وہ ایسے ایڈوکیسی پروجیکٹس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں جن کے زیادہ سے زیادہ بینیفٹس ہوں اور جن کو کرنا آسان ہو اور جن کو کامیابی جلدی مل سکے۔ اب یہ کچھ سٹیپس ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو پہلا سٹیپ ہے، جیسے ہم ریسرچ میں سب سے پہلے پرابلم یا ریسرچ کویشچن کو سلیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح پالیسی ایڈوکیسی شروع کرنے سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ کس پالیسی کو کس طرح کی ایڈوکیسی کی ضرورت ہے یا کون سا پرابلم ہے جو زیادہ ارجنٹ ہے، تو اس کو ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک بیسڈ آن ایتھکس یا ویلیوز یا نارمس، جیسے ہم ہیومن رائٹس کی ویلیوز کی بنیاد پہ کہیں کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے اور عورتوں کو جو لاز ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں ان کو چینج کیا جانا چاہیے، تو یہ ایتھکس کی بنیاد پہ ہم ایڈوکیسی کا کوئی پروجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، انالیسز کی بنیاد پہ ہم ایک ایڈوکیسی کا پروجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی خاص بیماری نوجوانوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جو ہیلتھ اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں اس کا انالیسز موجود ہو، تو اس کے بنیاد پر ہم ایڈوکیسی کا پروجیکٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جو دوسری اہم بات ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں وہ ہے کہ پالیسی اسپیس کتنی موجود ہے ایڈوکیسی کرنے کے لیے۔ جیسے کچھ پالیسیز ہیں ان میں ایڈوکیسی کی اسپیس بہت کم ہوتی ہے، ڈیفینس پالیسی ہے جیسے، اسی طرح کنٹری کی سیکریٹ پالیسیز ہو سکتی ہیں جن میں ایڈوکیسی کی اسپیس بہت کم ہوتی ہے، لیکن ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، تو ان پالیسی ایریاز میں ایڈوکیسی کی خاصی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں کی مدد سے ہم اپنا ایڈوکیسی کا پروجیکٹ یا پرابلم پک کر سکتے ہیں۔ جو دوسری اس میں اہم ڈیسیژن ہے یا سٹیپ ہے وہ ہے کہ فوکس کہاں کرنا ہے ایڈوکیسی کا، ہم نے کس کو چینج کرنا ہے یا کون سی انٹرونشن انٹروڈیوس کروانی ہے، تو یہ فوکس ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے۔ جو تیسرا اہم سٹیپ ہے وہ ڈیسیژن میکرز کی یا پالیسی میکرز کی اٹینشن حاصل کرنا ہے، تو وہ ہم کر سکتے ہیں جیسے ایجوکیشن پالیسی میں کہ کون سے ڈیسیژن میکرز ہیں جن کی اٹینشن ہمیں چاہیے، ایجوکیشن منسٹر ہیں، ایجوکیشن سیکرٹریز ہیں، اور دیر آر سم ادر پیپل ہو پلے ویری ویری امپورٹنٹ رول ان میکنگ ڈیسیژنز آن ایجوکیشن۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں اور وہ کس طرح ان کی اٹینشن حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو اگلا سٹیپ ہے وہ جیسے ہی ہم ایڈوکیسی پروجیکٹ ڈیزائن کرنا شروع کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ کون کون سے ایکٹرز ہیں جن کو ہم اپنے کام میں اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، کون سے ایکٹرز ہیں جن کا نیٹ ورک ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، کوئلیشنز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں اور پارٹنرشپس ڈیولپ کی جا سکتی ہیں۔ ایڈوکیسی کا کام چونکہ لمبا ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سپورٹ حاصل کی جائے تنظیموں سے، پارٹنر سے، ایکسپرٹ سے۔ تو یہ پروجیکٹ ڈیزائن کرتے وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایکٹرز ہیں جن کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے، اور پھر ہم پرپوزل ڈیولپ کریں کہ جس پالیسی کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کے آلٹرنیٹیو پرپوزل کیا ہے، وہ چینج کیا ہے جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس پالیسی ایریا میں۔ اچھا، جو اگلا سٹیپ ہے جب ہم پرپوزل ڈیزائن کر لیں تو ہم ایڈوکیسی پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں۔ ہمیں ریسورسز چاہیے، اس کے لیے پروفیشنل ریسورسز چاہیے، نالج ریسورسز چاہیے، فائنینشیل ریسورسز چاہیے، میڈیا ریسورسز چاہیے امپلیمنٹیشن کے لیے۔ تو پالیسی ایڈوکیسی کے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے جب ہم یہ سارے ریسورسز اکٹھا کر لیں جو اس کے لیے ضروری ہیں پروجیکٹ کو کرنے کے لیے۔ جب ہم پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں سے ہم کاربن ایمیشنز کم کرنے کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہیں، یا ہم بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہیں، یا ہم غریبوں کے مفت علاج کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہیں،
تو اس کو ساتھ ساتھ ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ایڈوکیسی اور وہ سارے لوگ جو ایڈوکیسی میں شرکت کر رہے ہیں اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔ ایویلویشن کے بغیر ایڈوکیسی کیمپینز کو نہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، نہ ان سے وہ رزلٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں جن کے لیے ہم وہ ایڈوکیسی کرتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن پہ بہت ساری کیمپینز ہیں، کچھ اسموکنگ کے خلاف ہیں، کچھ ایجوکیشن کے حق میں ہیں، بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے ہیں۔ ان میں سے کچھ کیمپینز ہیں وچ آر ایٹ ونس ٹارگیٹڈ ایٹ پالیسی میکرز اینڈ سٹیزنز۔ تو آپ اس کو تھرڈ پارٹی کے طور پر بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کیمپینز کے نتیجے میں پالیسی میکرز اور پالیسیز میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، جیسے یہ ایڈوکیسی کیمپینز یا ایڈوکیسی پروجیکٹس کروانا چاہ رہے تھے۔ تو ایویلویشنز کے ذریعے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایڈوکیسی کیمپین یا ایڈوکیسی پروجیکٹ کتنا کامیاب ہو رہا ہے، اس کے کون سے فیچرز اچھا رول پرفارم کر رہے ہیں اور کون سے فیچرز ویک ہیں اور ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔